بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموعدین والنار للملحدین والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی الرسول النبی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا اللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی قاتلہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وأعدائهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا أولئك حزب الله هم الغالبون. صاحبان ایمان اور بالخصوص موالیان آل محمد علیہ السلام کے لیے یہ بات لازم ہے کہ اپنے کو گروہ پروردگار میں اگر شمار کرانا چاہتے ہیں تو خدا کو بھی اپنا سرپرست مان لیں، خدا کے رسول کو بھی اپنا سرپرست مان لیں، اور ان پاکیزہ اور مقدس ہستیوں کو بھی اپنا سرپرست مانیں جن کے دروازے پر ایمان کی جیت تقسیم ہوتی ہے. اگر یہ تین سرپرستیوں کا اقرار کر لیں گے تو یہ گروہ پروردگار میں ہوں گے، اور گروہ پروردگار کے لیے خود اس کا وعدہ ہے کہ یہ غالب آنے والے ہیں، یہ کبھی ناکام اور ناکامیاب ہونے والے ہیں. میں نے اس سلسلے میں جو گزارش کل کی تھی اس میں یہ بات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی کہ اگر یہ تین سرپرستیاں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں تو یہ آدمی پھر نہ دنیا کی کسی اور چیز کی پرواہ کرتا ہے اور نہ دنیا کی کسی طاقت اور حکومت کا کوئی اسے پاس و لحاظ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ سب سے بڑی حکومت پروردگار کی ہے. اس پروردگار نے جس کو دنیا کا سب سے عظیم حاکم بنایا ہے وہ ہے میرا اور آپ کا پیغمبر، اور اس پیغمبر نے اپنی حکومت کی نیابت جنہیں عطا کی ہے وہ ہیں آل محمد علیہ السلام. اس لیے ان سے بڑی حکومت کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اگر بڑے سے بڑا حاکم انسان کو مل جائے اور اس سے رابطہ پیدا ہو جائے تو پھر چھوٹی چھوٹی طاقتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے، اور نہ چھوٹی چھوٹی قوتوں کی کوئی وقت نگاہ میں رہتی ہے. آج تک کہیں جا کے انسان کو 2 منٹ 4 منٹ کسی وزیر صاحب، کسی منسٹر صاحب، کسی عہدیدار، کسی حکومت سے کرنے والے سے موقع ملتا ہے بات کرنے کا، لیکن ان سب کی حکومتیں وہ ہیں
جو ہماری اولاد کی مرہون منت ہیں، ہم نے انہیں ووٹ دے کے اس منزل تک پہنچا دیا ہے تو وہ حاکم بن گئے ہیں، اور جس دن ہم اپنا سپورٹ واپس لے لیں اور کھینچ لیں اس دن نہ کوئی منسٹر رہ جائے گا، نہ کوئی وزیر رہ جائے گا، نہ کوئی صاحب اختیار رہ جائے گا، نہ صاحب اقتدار رہ جائے گا۔ تو ایسے حاکموں سے رابطہ کرنے کے لیے ہزاروں جتن، سینکڑوں پاپڑ بیلے جاتے ہیں تاکہ رابطہ پیدا ہو جائے۔ اور وہ جو حکومتوں کا تقسیم کرنے والا ہے، جو سلطنتوں کا بانٹنے والا ہے، جو لوگوں کو اقتدار تک پہنچانے والا ہے، جو ذہن بشر کو قوت و طاقت عطا کرنے والا پروردگار ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، اگر اس سے رابطہ پیدا کرنا ہو تو وہ بآواز بلند کہتا ہے، نہ کسی چپراسی کو لے کے آنا رابطہ پیدا کرنے کے لیے، نہ درمیان میں کسی کو رکھنا رابطہ پیدا کرنے کے لیے۔ میں تو تم کو 5 وقت ایسا دیتا ہوں جب تم رابطہ پیدا کر سکتے ہو، اور ایسا رابطہ پیدا کر سکتے ہو کہ درمیان میں کسی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ادھر بولتے جاؤ گے مجھ سے رابطہ ہوتا جائے گا، تم کہتے جاؤ گے مجھ سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ اب بات یہاں تک آئی ہے تو اس وقت آپ ذہن میں رکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندے سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے خدا سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ یہ 2 منٹ آپ سن لیجیے تو آپ کے مزے کی بات سنا دوں گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا اپنے بندے سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو 2 الگ الگ چیزیں آپ کو دکھائی پڑتی ہیں، ایک ہے قرآن کریم اور دوسرے بندوں کا نماز پڑھنا۔ یہ اصل میں یہی 2 باتیں ہیں۔ جب بندہ اپنے خدا سے باتیں کرنا چاہتا ہے تب وہ نماز پڑھتا ہے۔ میری آپ کو توجہ نہیں ہوں گے، میں بھی کتنا کہتا ہوں، جب بندہ اپنے خدا سے باتیں کرنا چاہتا ہے تب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جہاں سے شروع کرتا ہے یہی تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف عالمین کے رب کے لیے ہے، الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 1 سیکنڈ کے لیے روکتا ہوں۔ یہ ساری باتیں جو کہتا چلا جا رہا تھا اس میں خدا سامنے آیا تھا؟ ارے بالکل غائب تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نام خدا سے شروع کرتا ہوں، جو اللہ بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ کہاں ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہاں ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم کچھ پتہ نہیں کہاں رہتا ہے۔ مالک یوم الدین کچھ خبر نہیں کہ کہاں اس کا مقام ہے، مگر ایک دفعہ جیسے ہی کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد چاہتے ہیں، تو بھائی یہ لفظ تیرا آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے ہے، اس لیے کہ اگر وہ سامنے نہ ہوتا تو تیرا کیوں کہتا، غائب ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ کہا جاتا ہے، تو نہیں کہا جاتا۔ یہ لفظ تو اور تیرا کہنا بتاتا ہے کہ خدا سامنے آ گیا، تو کتنا آسان ہے خدا سے ملنا، پروردگار سے رابطہ پیدا کرنا کتنا آسان ہے۔ 4-5 جملے کہو وہ نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ سب کام جتنی باتیں ہیں سب بندہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ ترجمہ جو چاہیے گا کیجیے گا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، یہ سب بندہ کہتا جا رہا ہے نا۔ تو جب بندے کو خدا سے باتیں کرنا ہوتی ہیں تو وہ نماز کے لیے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس نے 5 وقت دے دیے ہیں، کہا 5 وقت آ کے تم مجھ سے باتیں کر سکتے ہو۔ نہ منٹ کی قید ہے، نہ سیکنڈ کی قید ہے، نہ گھنٹے کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، جتنی دیر تک چاہو مجھ سے باتیں کرتے رہو، جتنی دیر تک چاہو مجھ سے کلام کرتے رہو، اور جب مجھ سے تم کلام کرتے رہو گے تو میں بھی تمہاری طرف متوجہ رہوں گا ہمیشہ غائب، مگر جب تم بات کرنے آؤ گے تو حاضر۔ کبھی تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں آؤں گا لیکن باتوں کے درمیان تمہارے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ تو بندہ بات کرے خدا سے تو اسے کہتے ہیں نماز،
یہ ثنا عبادت مت سمجھیے گا، یہ تو بندہ ہے جو اپنے خدا سے باتیں کر رہا ہے. تو بندہ خدا سے بات کرے تو اسے کہتے ہیں نماز. اور خدا کو جب اپنے بندے سے باتیں کرنا ہوتی ہے، خدا کو جب اپنے بندے سے باتیں کرنا ہوتی ہیں تو اس کا نام ہے قرآن مجید. میں نے بھی آپ نہیں سمجھیں گے نا، ابھی کہتا ہوں جگہ جگہ کہتا ہے اے ایمان لانے والوں، اے ایمان رکھنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا. یہ کس سے کہہ رہا ہے پروردگار؟ یہ ایمانداروں سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، یہ اسلام کے قبول کرنے والوں سے کہہ رہا ہے، یہ صاحبان عقیدہ سے کہہ رہا ہے، یہ اس کی بارگاہ سے لو لگانے والوں سے کہہ رہا ہے. اس میں بندہ خدا کو نہیں پکار رہا ہے. سورہ حمد میں بندہ خدا کو پکارتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، اور پورے قرآن میں خدا اپنے بندے سے باتیں کرتا ہے. تو خدا بات کرنے لگے تو اسے کلام الہی کہا جاتا ہے. بندہ اگر خدا سے رابطہ پیدا کر لے تو اسے سورہ حمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. میں اپنے بیان میں 3 باتیں ہمیشہ کرتا ہوں اور وہ کرتا رہوں گا، لہذا آپ پریشان نہ ہوئیے گا. ایک کام یہ کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور پہنچاتا ہوں جو انسان کے ذہن میں پڑی رہ جائے. دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا اصلاحی پہلو میرے بیان میں ضرور رہتا ہے جس سے آدمی اپنی اصلاح کی کوشش کرے. اور تیسری بات جو حاصل بیان ہے فضائل آل محمد علیہ السلام. ذرا ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. بیان شروع کرتا ہوں. جب تک پروردگار کی سرپرستی کا اعلان ہوتا رہا کسی بندے مومن کو کوئی اعتراض نہیں پیدا ہوا. تو اللہ تو حاکم ہے ہی ہے، اللہ تو سرپرست ہے ہی. رسول اللہ کی حاکمیت اور سرپرستی کا اعلان ہوا کہ اگر انہیں سرپرست نہیں مانیں گے تو مسلمان کیسے رہ جائیں گے؟ لہذا خدا کو سرپرست اس لیے مان رہے ہیں کہ نہیں مانیں گے تو بندے کیسے کہلائیں گے. رسول اللہ کو اس لیے سرپرست مان رہے ہیں کہ نہیں مانیں گے تو مسلمان کیسے کہلائیں گے. مسئلہ کل آ کے پریشان کن ہو جاتا ہے والذین آمنوا، کہ جو ایمان کے تفصیل کرنے والے ہیں انہیں سرپرست کیسے مانیں. بس جیسے ہی فضائل مولا کائنات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ویسے ہی بندوں کا روحانی معدہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ فضائل مولا ہضم نہیں ہو پاتے. انسانوں کا معدہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اب فضائل مولا ہضم نہیں ہوتے ہیں. عقلیں بھی اتنی نجس ہو جاتی ہیں کہ مالک تطہیر مولا کے کمالات عقل انسانی میں آنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. اس لیے بات جب یہاں آتی ہے تو یہی کہتے ہیں کیا بتائیں. آپ کہتے تو سب ہیں، تاریخ کی روشنی میں، کتابوں کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، بیان پیغمبر کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں، مگر کیا کریں کہ یہ باتیں ہماری عقل میں یہاں سے بالکل ادھر ادھر ذہن نہ جانے پائے. کیا کریں کہ یہ باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ معیار آپ نے یہ بنا لیا کہ جو باتیں عقل میں آئیں گی وہی مانی جائے گی، اور جو عقل میں نہیں آئے گی وہ نہیں مانی جائے گی. 4-5 باتیں میں کہتا ہوں، اگر عقل میں آ جائے تو بتائیے گا اور نہ آئے تو انکار کر دیجیے گا. جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کے فرعون کے خوف سے نکلے، دریائے نیل کے قریب آئے. قوم میں موسیٰ کے دریائے نیل کے کنارے کھڑی ہے. پوری قوم مل کے کہتی ہے موسیٰ پھنسا دیا نا یہاں لا کے. آگے جائیں تو دریائے نیل کی موجیں کھا جائیں، پیچھے رہیں تو فرعون کا لشکر چلا آ رہا. اب کیا کریں؟ پورا واقعہ نہیں سناؤں گا، جو بات کہنا ہے وہ ذہن میں رکھیے. اب کیا کریں؟ کب چاہتے کیا ہو وہ بتاؤ. کیا دریائے نیل میں راستہ بنائیے تاکہ فرعون سے نجات مل جائے. کہاں وہ آسان ہے.
دریا کی موجوں پر عصا رکھا موسیٰ نے اور دریا میں راستہ بن گیا. پوچھوں آپ سے، عصا رکھنے سے دریا کی موجیں ڈر کے سمٹ جاتی ہیں، راستہ دیتی ہیں؟ عقل میں آتی ہے بات؟ اور اگر یہی بات عقل میں آ گئی تو قسم ہے پوری دنیا کے حکومت کرنے والے صاحبان اقتدار سے یہ کہہ دو بلا وجہ اوور برج بناتے ہو، بلا وجہ دریاؤں پہ پل بناتے ہو، بلا وجہ اتنی بڑی پلاننگ کرتے ہو، خامخواہ کے لیے اتنا خرچ کرتے ہو، ہر مسافر کے ہاتھ میں ایک عصا دے دو، جہاں کہیں سے گزرے کہہ دینا پر دریا اگر آ جائے یہ رکھو راستہ بن جائے گا، چلے جانا. مولی صاحب کہنا آسان ہے مگر راستہ بنانا. تو عصا کے رکھنے سے دریا کے موجیں راستے میں تبدیل ہوتی ہیں. عقل میں آتی ہے؟ عقل میں تو نہیں آتی، مانا کہ نہیں. یہی بات مجھے پہنچانا ہے، عقل میں نہیں آتی، مانا کہ نہیں مانا. کا کیسے نہ مانے، اس لیے کہ یہ تو قرآن میں تذکرہ ہے، تو قرآن کی بات کیسے نہ مانے. ایک سیکنڈ چلیے روکوں، قرآن میں تذکرہ ہے تو کیسے قرآن کی بات نہ مانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مانا جاتا ہے. میں آپ توجہ کریں گے، سکرا کہتا ہوں قرآن مانا جاتا ہے، چاہے قرآن کی بات عقل میں آئے یا نہ آئے. تو اگر یہ لفظوں میں لکھا ہوا قرآن مانا جاتا ہے چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے، تو جسے پروردگار نے بولتا قرآن بنا کے بھیجا تھا، بولتا قرآن بنا کے بھیجا تھا، وہ چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے مگر مانا جائے گا. یا دوسری مثال سن لیجیے، جناب عیسیٰ مردے کو ٹھوکر دیتے تھے، مردہ خامخواہ کے لیے قبرستان کی زمین نہ خریدنے کی ضرورت ہے، نہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، نہ پارکنگ کی ضرورت ہے، نہ قبرستان بنانے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں موسیٰ سے کوئی ایک بات جناب عیسیٰ سے سیکھ لو، ٹھوکر لگاؤ، یہ بیچارہ زندہ ہو جائے گا. اس کو اس کے اپنے گھر میں رکھو، قبرستان کے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹھوکر لگانے سے مردہ زندہ ہوتا تھا. عقل میں آتی ہے بات؟ نہیں آتی ہے. مانا کہ نہیں مانا؟ ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا. تیسری مثال سنیے، میرا اور آپ کا پیغمبر حضور ختمی مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن کسی کھاری کنویں میں ڈال دیتے تھے تو پانی میٹھا ہو جاتا تھا. تو لعاب دہن ڈالنے سے پانی میٹھا ہو جائے گا؟ عقل میں آتی ہے بات؟ خامخواہ کے لیے گورنمنٹ اپنی ریفائنری بنائے ہوئے ہے. ارے ایک سبق سیکھو، لعاب دہن ڈالو، پانی میٹھا ہو جائے گا. پانی میٹھا نہیں ہوگا تو مانا کہ نہیں مانا؟ اب کیسے نہ مانے، ماننا پڑتا ہے. کیا آخری مثال سنو، حضور کسی سنگریزے کو اپنے دستے اقدس پر رکھتے تھے. اب یہیں ذرا سا ذاکرین اور مولیوں کا اشتباہ ہے جو میں بتا دوں آپ کو. پڑھا یہ جاتا ہے کہ جب سنگریزے میرا پیغمبر اپنے ہاتھ پر رکھتا تھا تو یہ سنگریزے بولنے لگتے تھے. قسم خدا کی یہ لفظیں نہیں ہیں، کسی روایت میں نہیں ہے. کسی چھوٹی کتاب میں بھی یہ لفظ نہیں ہے. جب سنگریزہ رکھتے تھے تو سنگریزہ تسبیح کرتا تھا. بولنا اور ہوتا ہے، تسبیح کرنا. بولتا تو وہ دیوانہ بھی ہے جو سمجھتا نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن تسبیح کبھی دیوانہ نہیں کرتا، پاگل کبھی تسبیح نہیں کرتا ہے. اللہ رے دستے حق پرست پیغمبر اسلام کا کمال، سنگریزہ آ جائے تو اتنا سمجھدار ہو جائے
کہ بول نہیں رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، تو اگر ہاتھوں پہ آ کے نہ بولنے والا تسبیح کرنے لگے تو جس دن بولنے والا دستے پیغمبر پہ آ جائے گا اس کا کمال کچھ اور ہی ہوگا. ہاں وہ بولنے تسبیح کرنے لگتے تھے سنگریزے، تو عقل میں آتی ہے بات؟ نہیں، عقل میں تو نہیں آتی ہے. مانو گے کہ نہیں؟ کام مان نہیں پڑے گا. تو 4-5 مثالیں میں نے دی. دریا پہ عصا رکھا، راستہ بن گیا. جناب عیسیٰ نے ٹھوکر لگائی، مردہ زندہ ہو گیا. پیغمبر نے لعاب دہن ڈالا، کھاری پانی میٹھا ہو گیا. دستے اقدس پر پیغمبر کے سنگریزہ آیا، تسبیح کرنے لگا. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو عقل میں نہیں آتی مگر مانی جا رہی ہے. اب تکرار آیا مت جانے دینا عزیزو، مانی جا رہی. کیوں؟ جواب دو تاکہ وہی جواب ہم پلٹ کے آپ کو دے دیں. کہا اصل میں راز یہ ہے کہ عصائے موسیٰ کا معجزہ تھا. یہی لفظ یاد رکھنا، عصائے موسیٰ کا معجزہ تھا کہ جب پہلے دریا کا رکھ دے تو راستہ بن جائے. جناب عیسیٰ کی ٹھوکر کا معجزہ تھا کہ اگر مردے کو ٹھوکر لگا دے تو حیات مل جائے. پیغمبر کے لعاب دہن کا معجزہ تھا کہ کھاری پانی میں ڈال دے تو سیدھی ہو جائے. ہاتھ کا پیغمبر کے معجزہ تھا کہ تسبیح پڑھنے لگے سنگریزہ اگر ہاتھ پر آ جائے. تو مانا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ معجزہ ہے. جب تک ذہن میں نہیں بٹھائیے گا یہ بات کہوں گا نہیں. اس لیے کہ معجزہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے طے کر دیا معجزہ مانا جاتا ہے. معجزہ مانا جاتا ہے، عقل سے سمجھا نہیں جاتا ہے، معجزہ مانا جاتا ہے. اب میں یہ بات کہتا ہوں، دنیا کہتی ہے علی کی ولادت کعبے میں سمجھ میں نہیں آتی ہے، در خیبر کا انگلیوں میں لینا سمجھ میں نہیں آتا ہے، احد کا لاپتہ بننا سمجھ میں نہیں آتا ہے، خندق کا کل ایمان ہونا سمجھ میں نہیں آتا ہے، بدر کا غازی بننا سمجھ میں نہیں آتا ہے، حنین کا سبسکن بننا سمجھ میں نہیں آتا ہے، صفین کی شہسواری سمجھ میں نہیں آتی ہے، سورہ توبہ کی تبلیغ سمجھ میں نہیں آتی ہے، پیغمبر کی جانشینی سمجھ میں نہیں آتی ہے، ید اللہ ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے، لسان اللہ ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے، جنب اللہ ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے، رجل اللہ ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے. جب مسئلہ علی کا آتا ہے تو عقل خود ہی خراب ہو جاتی ہے. عقل خود ہی خراب ہو جاتی ہے. کہاں عقل میں بات نہیں آتی ہے. اب سنو، علامہ عبید اللہ امرتسری نے اپنی کتاب ارجح المطالب میں لکھا ہے علی تنہا کسی ذات کا نام نہیں ہے، علی تنہا کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، علی تنہا کسی آدمی کا نام نہیں ہے. علی خدا کی جانب سے رسول کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے. معجزے کا نام ہے. معجزہ مانا جاتا ہے، عقل سے سمجھا نہیں جاتا. معجزہ مانا جاتا ہے، عقل سے سمجھا نہیں جاتا ہے. اور قسم خدا کی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پروردگار، ان ساری عقلوں کو ایسے ہی نجس رکھنا. اور میں بہت خوش ہوتا ہوں، اچھا ہے آپ کی عقل میں فضائل مولا نہیں سما رہے ہیں، بہت اچھا ہے. خدا کرے کہ نہ سمائیں، اس لیے کہ میں اپنے مالک تطہیر مولا کو نجس عقلوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا. پہلے عقلوں کو آب کوثر سے دھو، پہلے عقلوں کو فضائے تطہیر میں لاؤ، پہلے عقلوں کو غدیر کی ولایت کی ہوا دلاؤ، پہلے عقلوں کو مودت کا جام پلاؤ، پہلے عقلوں کو فضائے کائنات میں لاؤ. جب تم پاک بن کے سلمان بنو گے تب تمہارا
ایمان کا جذبہ ہو، چاہے ماں ابن علی کی طہارت ہو، اور سارے اصحاب علی کا حوصلہ پایا جائے، مرد